آج یکم ربیع الاول ہے اور اس مہینے کے اندر میرے کملی والے پیغمبر تشریف لائے۔ حضور کی آمد سے اس مہینے کو بھی شان مل گئی۔ میرا محبوب جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی شان والا، اور جس امت کی طرف آپ بھیجے گئے وہ امت بھی شان والی، اور جو کتاب اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمائی وہ کتاب بھی بڑی شان والی ہے۔ میرے محترم سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں، پوچھتے ہیں جی، بعض مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی قرآن و احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ربیع الاول کی مبارکباد دینا ثابت نہیں ہے قرآن و احادیث سے، یہ من گھڑت ہے، تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص عبادت یا کسی عبادت کا اجر و ثواب کوئی زیادہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ فضیلت رمضان المبارک کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کو ہم نے خاص کر دیا ہے، اور آگے پیچھے ہم حضور کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی رضاعت اور ایک دو اور واقعات، بس یہ 10-12 دن بیان ہوں گے اور اس کے بعد بات ختم۔ کیا حضور کی محبت کا یہی حق ہے؟ ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا حضور کی محبت کا حق تو یہ ہے کہ ہر وقت حضور کا تذکرہ رہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر روز ایک تسبیح کرے تو حضور کا تذکرہ ہوا یا نہ ہوا ہے؟ یہ ہے حضور کا ذکر، اجر و ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور حضور کا تذکرہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، حضور کے اوصاف وہ بیان کریں جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اپنی مرضی سے اپنے جذبات سے بیان نہ کریں۔ اجر و ثواب اسی پر ملے گا جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جو دنیا کے معشوقوں کے لیے عاشق پڑھتے ہیں، ان کو حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ توہین کے زمرے میں آئے گی بات۔ محبت دیکھو نا، والدہ سے بھی ہے اور محبت بیوی سے بھی ہے۔ جو تعریفی کلمات آپ بیگم صاحبہ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں وہ والدہ کے لیے کہہ سکتے ہیں، حالانکہ محبت تو دونوں سے ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے مناسب جو چیز ہے وہ بیان کریں۔ اپنے محبوبوں کی تعریفوں کے وہ اشعار، وہ الفاظ اور وہ چیزیں حضور کی طرف منسوب کر رہے ہو تو یہ توہین کے زمرے میں بات آئے گی۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف، حضور کی شان قرآن کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ادائیں ہیں وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمائی ہیں۔ میرا محبوب چلتا کیسے ہے، میرا محبوب بیٹھتا کیسے ہے، میرا محبوب لیٹتا کیسے ہے، حضور کھاتے کیسے ہیں، حضور پیتے کیسے ہیں، حضور مسکراتے کیسے ہیں،
ایک ایک ادا کو سیدنا علی مرتضیٰ نے جمع فرما دیا ہے. آپ وہ بیان کریں. اور میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف ولادت کو بیان کرنا، میں ولادت کا منکر تو نہیں ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ولادت کا کوئی بھی منکر نہیں. مسلمان تو مسلمان، کافر بھی منکر نہیں ہے. آج تک کسی کافر نے کہا جی ہم حضور کی ولادت کو نہیں مانتے؟ بولو بھائی. تو اس چیز پہ آپ اتنا زور دے رہے ہیں جس کا کوئی منکر ہی نہیں ہے. حضور کی ختم نبوت کے منکر ہے، یہاں کیوں نہیں زور دیتے؟ کیوں جی؟ دینا چاہیے یا نہیں؟ ایک صاحب نے کہا جی یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ 14ویں صدی کے مولویوں نے نکالا ہے. یہ مرزائی ایسی باتیں پھیلاتے ہیں، ہمارے نادان مسلمان تھوڑی بہتی کسی مولوی سے وہ ہوتی ہے لڑائی تو وہ انہی کے جملے دہرا دیتے ہیں فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. یہ مولویوں نے نکالا ہے. اور سب سے پہلے جو مجاہد ختم نبوت ہیں وہ تو سیدنا صدیق اکبر ہیں. مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کس نے لڑی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے. ہزاروں صحابہ جس میں شہید ہوئے حضور کی ختم نبوت کے لیے، ناموس کے لیے. جب مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ لڑی گئی اس کے ساتھ. تو مجاہد ختم نبوت تو پہلے سیدنا صدیق اکبر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ جناب مولویوں کی بات تھوڑی ہے، یہ تو ایمان کی بات ہے. جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے. حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اور حضور نے اگلی بات بھی بتا دی، ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ تمہیں آ کر کہیں گے میں نبی ہوں. حضور فرماتے ہیں یاد رکھو وہ سب جھوٹے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو کسی مدعی نبوت سے یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے مذاق کے اندر بھی اگر پوچھے کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، کوئی دلیل دکھا، تو فرمایا فقد کافرا، یہ پوچھنے والا کافر ہو جائے گا. اس کو اپنے نبی کی نبوت میں اتنا بھی شک کیوں پڑا؟ آج ہمارے ہاں ہوتا نا جی، کوئی ولایت کا دعویٰ کرے، بزرگی کا دعویٰ کرے، لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں جی اچھا جی آپ بزرگ ہیں، کوئی کرامت دکھائیں. کہہ دیتے ہیں نا جی کوئی کرامت دکھائیں جی. اللہ اکبر. تو اگر کوئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے مذاق میں بھی کہے کہ تم اگر اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، فقط کافرا، فرمایا یہ پوچھنے والا کافر ہو جائے گا. تو میرے محترم سامعین، حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں تو اس پہ بات زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بولو بھائی. حضور علیہ الصلاۃ